اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم رمضان المبارک، روزوں اور عید وغیرہ کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آج بھی جو احباب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے ان میں نصیر احمد صاحب قمر یہاں موجود ہیں جو کہ ایڈیشنل وکیل الاشاعت ہیں اور ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ دوسرے عبدالماجد طاہر صاحب ہیں جو کہ ایڈیشنل وکیل التبشیر ہیں، اور تیسرے منیر احمد صاحب جاوید یہاں تشریف رکھتے ہیں جو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے پرائیویٹ سیکریٹری ہیں۔ سب سے پہلا سوال انجم سہیل صاحب نے جرمنی سے بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا لیلۃ القدر ایک سے زیادہ راتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ تو ہم اسے کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر ملک میں طاق راتیں رمضان میں مختلف راتوں میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال پیر کو وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں مثلا رمضان کی 27ویں رات ہے، جبکہ پاکستان میں پیر کو 26ویں اور سعودی عرب میں 28ویں ہے۔ تو نصیر قمر صاحب آپ اس کے بارے میں؟ میں پہلے بھی لیلۃ القدر کے متعلق ذکر ہم ایک پروگرام میں کر چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ تو جب رمضان جو ہے، اور رمضان کا آغاز چاند کے طلوع سے ہوتا ہے، جو اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے اس کے بعد رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اور مختلف افق جو ہیں ان میں چاند کا جو طلوع ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دنیا کے مختلف خطوں میں رمضان مختلف تاریخوں سے، جو شمسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مختلف تاریخوں میں اس کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی نسبت سے ان کے آخری عشرہ اور آخری عشرے کی طاق راتیں بھی عام جو شمسی کیلنڈر ہے اس سے مختلف ہوں گی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایک ہی جو 27 ہے جب یورپ میں ہو رہی ہے وہی رات باقی دنیا کے خطوں میں بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آخری عشرے کی کوئی بھی رات جو طاق رات ہے اس میں لیلۃ القدر آ سکتی ہے، اور ہر افق کے لحاظ سے اس کے رمضان کا آغاز ہے اور اس کے مطابق ہی اس کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ باقی یہ کہ کس طرح پتہ چلتا ہے، یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ لمحہ، وہ گھڑی نصیب ہو جائے جب اس کی زندگی میں ایک پاک تبدیلی ہمیشہ کے لیے آ جائے، اور وہ خاص روح اسے عطا ہو جسے روح القدس کہا جاتا ہے، جو پھر انسان کا ساتھ چھوڑا نہیں کرتا، بلکہ اس کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تعلیمات سے یہ بہت واضح ہے کہ جب روح القدس کسی کو عطا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا قدم پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ نیکیوں میں اور اپنی زندگی میں پاک تبدیلیاں لانے میں آگے بڑھتا ہے۔ وہ لمحہ کسی شخص کو بھی کسی بھی وقت نصیب ہو سکتا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ یہی فرمایا تھا کہ ہر شخص کی لیلۃ القدر مختلف ہو سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ایک رات میں جو ایک شخص کو وہ گھڑی نصیب ہوئی ہے تو اسی رات میں دوسروں کو بھی نصیب ہو، ممکن ہے کسی اور طاق رات میں اس کو نصیب ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے تعیین نہیں فرمائی، تو یہ لمحہ کسی بھی وقت کسی کو بھی نصیب ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد اکرام صاحب ڈار نے کارڈف سے بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کسی ایسے بیمار کو بھی لیلۃ القدر نصیب ہو سکتی ہے جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن وہ باقاعدہ روزانہ تہجد باقاعدگی سے ادا کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ سے ایک اپنا تعلق ہے، محبت کا، پیار کا، اس کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ داری کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کے دل پہ نظر ہے، اس کی نیت پہ نظر ہے۔ تو اگر وہ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ معذور ہے، بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے، روزے رکھ نہیں سکتا، تو اسے بالکل روزے رکھے بغیر بھی جو لیلۃ القدر کی نعمت ہے اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی لیلۃ القدر تو قبولیت دعا کی دراصل گھڑی ہے، جو کسی وقت بھی کسی کو بھی نصیب ہو جائے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ روزے دار ہو اور لیلۃ القدر رات کو ہی اس کو نصیب ہو اور تہجد پڑھے تو تبھی آئے گی۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر
جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تھا کہ وقت اسفہ ہے، کسی کا بھی جو بھی پاک ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، ذالک فضل اللہ ہوتی ہے میں یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لیلۃ القدر بیمار کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، صحت مند کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور تہجد پڑھنے والے کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور تہجد کے بغیر ذکر الہی میں مشغول رہنے والے کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور روزہ رکھے بغیر بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر وجیحہ باجوہ صاحبہ نے نارتھ کیرولائنا امریکہ سے یہ سوال بھجوایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں سرما نہ استعمال کیا جایا کرے بلکہ رات کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس سے قبل ایک پروگرام میں آئی ڈراپس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ روزے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آئی ڈراپس استعمال کرنے جائز ہیں تو سرمے میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے؟ یہی وضاحت عطیہ احمد صاحبہ نے جرمنی سے بھی چاہی ہے کہ اگرچہ انہوں نے سرمے کے استعمال کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ ماجد صاحب، گزشتہ پروگرام میں جو ذکر کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا، وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقتحل بالنہار وانت صائم واقتحل لیلا۔ یہ ارشاد مردوں کے بارے میں ہے، بڑا واضح ہے کہ اے عزیز بحالت روزہ دن کو سرما نہ لگا اور البتہ رات کو لگا سکتے ہو۔ دوسرا ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے، جب حضور سے بھی اس بارے میں دریافت فرمایا گیا کہ کیا روزہ دار سرما لگا سکتا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر فرمایا دن کو سرما لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے، رات کو لگائے۔ دونوں ارشاد بڑے واضح ہیں اور اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ یہ اس لیے سوال اٹھتا ہو۔ یہ دونوں ارشاد مرد کے بارے میں ہے، جو عورت ہے وہ دن کو سرما روزے کی حالت میں لگا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت کوئی روک نہیں ہے۔ یہ دونوں جو ارشاد ہیں بڑے واضح ہیں اور مرد کے بارے میں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ سرما جو ہے وہ ایک دوائی کی غرض سے بھی لگایا جاتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ شوقیہ بھی لگایا جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں نا، بعض دفعہ شوقیہ لگاتے ہیں، بتانے کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر کسی ضرورت کے سرما لگاتے ہیں تاکہ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے یا صفائی کے لیے، تو اس کے لیے وہ رات کو لگا سکتے ہیں یا صبح سحری سے پہلے لگا سکتے ہیں، کوئی اس میں روک نہیں ہے۔ تو اگر جو دیکھنا عورت کو دن میں لگانے کی اجازت ہے، اس سے واضح یہ ہوا کہ سرما لگانے دن کے وقت لگانے میں روزے کی حالت میں روک نہیں ہے، کیونکہ عورت کو لگانے کی اجازت ہے۔ باقی رہا مرد کے بارے میں، اس پر نبی کا بڑا واضح ارشاد ہے، اسی میں ہی برکت ہے، اسی میں ہی حکمت ہے، کوئی حکمت ہے۔ باقی رہے آئی ڈراپس، تو اس کی روزے کی حالت میں اس کی اجازت دی گئی ہے، چونکہ وہ ایک دوائی کا رنگ رکھتے ہیں، وہ بہرحال ایک مجبوری ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن سرمے کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خالصتاً دوائی کی خاطر استعمال کرنا ہے تو پھر بظاہر اس میں اگر دوائی کی صحت ہے تو پھر اس میں کوئی بظاہر روک نہیں ہے۔ برازیل سے ہمارے مبلغ مبارک احمد صاحب معین نے یہ سوال بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ 2 ماہ کے روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ 60 روزے رمضان کے 30 روزوں کو شامل کر کے ہوں گے یا رمضان کے روزوں کے علاوہ مزید 60 روزے رکھنے ہوں گے یا اس کی کوئی اور صورت ہوگی؟ نہیں، کوئی شامل کر کے تو نہیں ہوں گے، وہ تو رمضان کے روزے تو اس نے پورے کرنے ہیں، اسی کی وجہ سے تو کفارہ دینا کہ اس میں جان بوجھ کے اس نے روزہ توڑا ہے۔ اس کی وضاحت ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ساتھ پہلے کی جا چکی ہے ایک مجلس میں۔ اصل بات تو دل کا تقوی اور خلوص سے نیت ہے اور توبہ ہے جو وہ حقیقی طور پہ کرے گا اور ندامت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے آپ سب نے اس شخص کو، اس صحابی کو جنہوں نے آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، فرمایا کہ کیا ہوا، اس نے ساری تفصیل بتائی کہ اس طرح روزے کی حالت میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اب میں کیا کروں۔ آپ سے فرمایا کہ کفارہ ادا کرو، یہ ساری تفصیل بتائی۔ اور تو جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ میں تو اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، نہ میں 60 روزے مسلسل رکھ سکتا ہوں، نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں۔ تو آنسر میں میں کہ اچھا پھر بیٹھو، اور اتنے میں کوئی شخص آیا وہ کھجوریں لے کے، آنسر نے فرمایا کہ یہ لے لو کھجوریں لے جاؤ اور جا کے بانٹ دو مستحقین میں۔ کہنے لگا مجھ سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ غریب آدمی تو میں ہوں مدینہ میں۔ تو آنسر میں کہ اچھا ٹھیک ہے، لو تم اٹھاؤ اور خود بھی کھاؤ اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ جا کے۔ تو اصل یہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی دینے کو نہیں ہے اور وہ سچی توبہ کر لی ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو وہی اس کا کفارہ ہے۔
اور اس کو اللہ کے فضلوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے رحم اور فضل کی التجا اور بھیک مانگنی چاہیے۔ یہ مطلوب احمد صاحب نے گلاسکو سے بھی اسی قسم کے ملتا جلتا ایک سوال بھجوایا تھا، اس کا جواب بھی اسی میں آ گیا ہے، تو اس لیے وہ کافی ہونا چاہیے۔ اگلا سوال عطیہ احمد صاحبہ نے جرمنی سے بھجوایا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملاقات کے پروگرام میں روزے کے لیے فرضیت کی عمر کے سلسلے میں ایک یہودی سائنٹسٹ کا ذکر فرمایا تھا جو ریسرچ کر کے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بالآخر اسے تسلیم کرنا پڑا تھا کہ مسلمانوں کے روزے صحت کے لیے بہت مفید ہیں اور نوجوانوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ براہ کرم وضاحت فرما دیں کہ کس عمر میں روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور کیا قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی حدیث میں عمر کے بارے میں پتہ چلتا ہے؟ نہیں، جو روزے فرض قرار دیے گئے ہیں یہ تو بالغ پر ہیں، اور جو بلوغت کی عمر ہے یہ مختلف ممالک میں، مختلف دنیا کے خطوں میں ان کی آب و ہوا، ان کی خوراک، ان کے رہن سہن، ان کے ماحول کی وجہ سے مختلف ہے۔ بعض ملکوں میں کم چھوٹی عمر میں انسان بالغ ہو جاتا ہے، بعض ممالک میں ذرا بڑی عمر میں انسان بالغ ہوتا ہے، اس لیے عمر کی حد جو ہے بلوغت کے لحاظ سے مختلف ممالک میں مختلف ہے، اس لیے یہ کوئی معین اس طرح نہیں ہوئی، ہر ملک کی مختلف ہے چونکہ۔ لیکن جو فرض روزے ہیں وہ ایک بالغ پر فرض ہیں، جبکہ وہ عاقل بھی ہو اور مسلمان ہو اور صحت مند ہو اور مقیم ہو۔ یہ 5 شرائط ہیں کہ جس پر روزہ فرض ہے، اور وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو، یعنی حالت سفر میں نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور کوئی دیوانہ، مجنون یا پاگل پن وغیرہ نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ نابالغ یعنی چھوٹی عمر کا بچہ وغیرہ نہ ہو، بالغ ہو۔ تو بالغ پر روزے فرض ہیں، اور اس کی ہر ملک میں مختلف اس کی عمر ہے۔ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ملک کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ بعض خاندانوں میں بھی یہ ہوتا ہے، ان کے بچے جلدی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعض خاندان ان کا یعنی کہ باڈی کا سٹیچر اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ دیر سے ان میں ذرا بلوغت کو بعض بچے پہنچتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ شاید یہی حکمت ہے کہ کوئی عمر کی اس طرح تعین نہیں قرآن کریم یا حدیث میں ملتی۔ غالباً ان کے ذہن میں اس لیے سوال ابھرا ہوگا کہ وہ جو 17-18 سال کا ذکر ہوتا رہا ہے اور طلبہ کا ذکر آتا رہا ہے، تو غالباً اس وجہ سے ان کے یہ ذہن میں سوال ابھر رہا ہے۔ تو اپنے علاقے کے لحاظ سے ایک عمومی اصول بیان کیا گیا نا۔ فوزی صاحبان کا اگلا سوال ہے، انہوں نے جگہ نہیں لکھی کہ کہاں سے ہے، بہرحال سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عرصہ دراز کے بعد مرکز میں جائے، خیر عرصہ دراز انہوں نے پتہ نہیں کیوں لکھ دیا، عرصہ دراز نہ بھی ہو تو پھر بھی سوال تو وہی ہے، اگر کوئی شخص مرکز میں جائے تو کیا وہ مسافر متصور ہوگا اور روزہ اسے نہیں رکھنا چاہیے، یا مرکز میں جانے کی وجہ سے مقیم ہی متصور ہوگا؟ منیر جاوید صاحب آپ جی، عرصہ دراز جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ عرصہ دراز نہ بھی ہو، جلدی جائے یا بار بار جائے، وہ مسافر ہی ہے، اس نے مسافر ہی شمار ہونا ہے۔ لیکن جس جگہ اصولی طور پہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس جگہ جانا ہے اور وہاں رہنا ہے، خواہ وہ مرکز ہو یا نہ ہو، لیکن وہاں جا کے اس کو روزہ رکھنے کے اسباب میسر ہیں، استطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے روزہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ سے سوال کیا گیا اور حضور فرماتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روزے کے متعلق یہ فتویٰ دیا ہے کہ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ یہ ہمارے یہاں مجلس میں بھی پہلے آ چکی ہے بات۔ ادھر الفضل میں حضور یہ فرما رہے ہیں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر الفضل میں میرا اعلان شائع کیا گیا کہ احمدی احباب جو جلسہ سالانہ پر آئیں اور وہ یہاں آ کر روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر جو نہ رکھیں اور بعد میں رکھیں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے متعلق اول تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی فتویٰ الفضل میں شائع نہیں ہوا۔ ہاں، ایک فتویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میری روایت سے چھپا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانہ خلافت کے پہلے ایام میں سفر میں روزہ رکھنے سے منع کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ آپ مسافر کو روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔
ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ مرزا یعقوب ایک صاحب رمضان میں آئے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن عصر کے وقت جب کہ وہ آئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہہ کر روزہ کھلوا دیا کہ سفر میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اس پر اتنی لمبی بحث اور گفتگو ہوئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید کسی کو ٹھوکر لگ جائے، اس لیے آپ ابن عربی کا ایک حوالہ دوسرے دن تلاش کر کے لائے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس واقعہ کا مجھ پہ یہ اثر تھا کہ میں سفر میں روزہ رکھنے سے روکتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک رمضان مولوی عبداللہ صاحب سنوری یہاں رمضان گزارنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا، میں نے سنا ہے آپ باہر سے یہاں آنے والوں کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، مگر میری روایت ہے کہ یہاں ایک صاحب آئے تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے یہاں ٹھہرنا ہے، اس دوران میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں؟ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ہاں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ قادیان احمدیوں کے لیے وطن ثانی ہے۔ گو مولوی عبداللہ صاحب مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے مقرب تھے، مگر میں نے صرف ان کی روایت کو قبول نہ کیا اور لوگوں کی اس بارے میں شہادت لی تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان کی رہائش کے ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت دیتے تھے، البتہ آنے اور جانے کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتے تھے، سفر ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے مجھے پہلا خیال بدلنا پڑا۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بڑا واضح ہے، الفضل 4 جون 1934 میں چھپا ہوا موجود ہے۔ اگلا سوال حاجیہ آمت المعید اینڈرسن صاحبہ نے ساؤتھ کیرولینا سے بھجوایا ہے۔ لکھتی ہیں کہ کیا روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تقوی میں ایزادی کے علاوہ دیگر فوائد بھی ذکر فرمائے ہیں، جیسے جسمانی یا طبی فوائد وغیرہ؟ روزہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے تعلق میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں تقوی نصیب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی جو اس کے نتیجہ میں جو نما حاصل ہوتی ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشادات ہیں یا جو آپ کا عمل ہے وہ قرآن کریم کے مطابق ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، وحی الہی سے ہے۔ تو حضور نے جو اس کے مختلف اپنے حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے، ایک یہ کہ یہ جو رمضان ہے صبر کا مہینہ ہے، اس کا ثواب جنت ہے، اس سے جنت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا نزول رحمت ہے، وسط مغفرت ہے، اور آخر کامل در پانی یعنی آگ سے آزادی ہے۔ پھر ایسا مہینہ ہے جس کی راتوں کی عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ سارے بخش دیتا ہے۔ پھر ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایسا مہینہ ہے کہ جس کی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ قرار دیا، فرمایا کہ انا لکل شیء بابا و باب العبادت الصیام، کہ ہر چیز کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ پھر یہ ایسا مہینہ ہے جس میں خیرات کیا جانے والا صدقہ افضل اور بہترین ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا رمضان یہ مہینہ سلامت گزر گیا تو سمجھو تمہارا سارا سال سلامت گزر گیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے نتیجہ میں، روزہ رکھنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ساری یہ تقویٰ کی چھتری کے نیچے انسان حاصل کرتا ہے۔ تقویٰ بنیادی چیز ہے، اس کے تحت انسان کو یہ ساری نما ملتی ہیں، اور ساری وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور ایک یہ بھی حدیث ہے جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کوئی طبی فوائد ہیں جسمانی، تو حضور نے فرمایا کہ سومو تصیحو، روزے رکھا کرو، تمہیں سے صحت حاصل ہوگی، پر بیماریاں دور ہوں گی، صحت نصیب ہوگی۔ تو ساری چیزیں جو نبی نے بیان فرمائی ہیں یہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہی ہیں اور وہی الہی سے ہیں۔ اور اس میں جسمانی فوائد میں یہ بھی آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ بھی عاصم کی حدیث ہے۔ تو جسم کی زکوٰۃ کہنے سے یہ مطلب ہے کہ جو بعض اوقات زائد چربی ہے یا اور جسم کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو روزہ رکھنے کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ ان سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ طبی فوائد بھی انہوں نے پوچھے ہیں۔ جہاں ہم نے ان نوجوانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے جو اپنے شہوات نفسانی یا اس قسم کے خیالات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، تو ان کو بھی فرمایا کہ تم لوگ روزہ رکھا کرو۔ تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے، تو علاوہ ان فائدوں کے جو ماجد صاحب نے بھی بیان کیے ہیں۔ اگلا سوال محمد کشور خان صاحب نے سمرسیٹ کینٹکی سے بھجوایا ہے۔
کہتے ہیں کہ ہماری جماعت 3 اسٹیٹس میں پھیلی ہوئی ہے. رمضان میں بھی ہم ہفتہ وار اجلاس اور تراویح با جماعت کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم مرکز سے قریباً 200 میل دور ہیں. کیا اس صورت میں اجلاس میں شامل ہونے کے لیے جب ہم جائیں تو اس سفر کی وجہ سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا یہ سفر شمار ہوگا اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، روزہ زیادہ ضروری ہے. روزہ فرض ہے، اور یہ جو جماعتی اجلاس وغیرہ یہ سارے نفل ہیں. یہ تو نفل پہ اس کو روزے کو جو فرض ہے اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اگر تو یہ جو ہیں ان کے اجلاس وغیرہ جو فرض نہیں ہیں، اگرچہ دینی اغراض بھی ہیں اس میں، لیکن یہ باقی دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ جو اگر وہ اس طرح اجلاس میں شمولیت کے لیے جائیں تو وہ سفر ہوگا، سفر ہے تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھیں اور گھر بیٹھ کے روزہ رکھیں. اجلاس کو چھوڑ دیں لیکن روزہ رکھیں گھر بیٹھ کے. یہ بعد میں ہو سکتا ہے جو نا اجلاس رمضان جب گزر جائے گا تو اس وقت وہ اجلاس کر لیں اور اس میں شامل ہو جائیں. یہ بھی کہ مختلف لیکن جماعتوں میں جب ان دنوں میں آئیں گے تو وہ روزہ ہے، وہ سفر ہے، اور سفر میں اس کو روزہ نہیں ہے. اس لیے رمضان کا جو واجب روزہ ہے اس کو نفل پہ اس طرح قربان کر کے اس میں شمولیت کا جو ہے نا وہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے سہارا کہ چلو اس اجلاس میں جانے کی وجہ سے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوگا کہ ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئے اور راستے میں ہو گئے، راستے میں کھولنا پڑتا ہے، کئی چیزیں آ جائیں گی. روزہ فرض ہے، وہ فرض کو اولیت ہونی چاہیے، باقی کام نفلی ہیں وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. ہمایوں صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، منیر صاحب کی جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہ ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کو آگے سر بڑھا دیتے ہیں کہ مختلف حلقوں میں مختلف سینٹرز ہیں، تو جو لوگ آباد ہیں مختلف ان کے فاصلے ہیں، بعضوں کے کم ہیں، بعضوں کے زیادہ ہیں، بعضوں کو لمبا فاصلہ طے کر کے آنا پڑتا ہے. درس ہے، نماز تراویح ہے، ان کے لوگ آتے ہیں، بعض وقت سے پہلے گھروں سے نکلتے ہیں تاکہ روزہ بھی مرکز میں افطار کر لیں سینٹر میں، اور تراویح بھی نمازیں پڑھ کے واپس جائیں. تو مختلف ہیں، تو اپنے وہ سفروں کے حساب سے اگر وہ بآسانی سہولت سے پہنچ سکتے ہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں. بعض دفعہ لوگ یہاں بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سفر کر کے پہنچتے ہیں لندن کے بعد حصوں سے. 200 میل تو سفر ہے، اچھا بھلا مطلب وہ تو سفر کے 12 اس حساب سے ہے، سہولت کے حساب سے. لیکن 12 اگر لمبا ہے تو پھر مشکل ہے، تو پھر انہیں روزہ کو ترجیح دینی چاہیے، اور بہرحال فرض ہے. بنیادی بات وہی اگر وہ بنیادی وہی ہے، سمجھتے ہیں یہ سفر ہے تو سفر میں روزہ نہیں ہے. اگلا سوال یاسمین بابر صاحبہ نے جرمنی سے بھجوایا ہے کہ مختلف مسلمان عید مختلف دنوں میں مناتے ہیں. میری ٹیچر مجھ سے پوچھتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، ایک ہی دن عید کیوں نہیں منائی جاتی؟ قمر صاحب ایک ہی دن عید، پہلے بھی جواب اس کا ہو چکا ہے گزشتہ پروگرام میں کہ جب رمضان کا آغاز ہی ایک دن نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ پھر عید بھی ایک دن نہیں ہو سکتی. مختلف افق ہیں، مختلف خطوں میں مختلف اوقات میں رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہی چاند کا آغاز ہوگا. اور جب عید کا چاند نظر آئے گا تو شوال کا چاند نظر آئے گا تو پھر اس کے مطابق عید ہوگی. غالباً اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی افق میں رہنے والے جب مختلف دنوں میں عید مناتے ہیں وہی اصل ہے. تو اس پہ بھی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وحدت نہیں ہے. اگر وہ ایک ہاتھ پہ جمع ہوں، ایک امام کے تابع ہوں، تو وہ جو نظام ہے رویت ہلال کی تعیین کے لیے اس کے مطابق وہ چلیں تو پھر کوئی اختلاف نہیں رہتا. یہ مسلمانوں کے عام مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی نشاندہی تو ضرور کرتا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی احمدیت کے ذریعے جو ایک خیالات میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ یہاں پہ بھی اب نمودار ہو رہی ہیں. اور اب ہم گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مثلاً یورپ میں یہاں کے اخبارات میں بھی اب غیر از جماعت مسلمانوں نے بھی یہ لکھنا شروع کر دیا اخبارات میں کہ جب سائنٹیفک نظام موجود ہے چاند کی طلوع کے متعلق تعیین کرنے کا کہ یہ نظر آ سکتا ہے یا نہیں، تو کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا. جبکہ جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع سے یہی موقف ہے. حضرت امیر المومنین کی ہدایات کے مطابق ہم میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. سارے ایک ہی افق کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہی دن چاند رمضان کا آغاز ہے، ایک ہی دن عید ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، میں سمجھتا ہوں غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر، لیکن احمدیت کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ سعادت بخشی اس کا اب اثر دوسروں پہ بھی آ رہا ہے. اور وہاں ان میں جو خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسی طرف آ رہا ہے کہ ہمیں بھی ان رویت کے سائنسی نظام سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انشاءاللہ
وہ وقت آئے گا جو احمدیت کا پیغام پھیلے گا لوگ اس طرف آئیں گے. اگلا سوال امت الشکور طاہرہ صاحبہ نے برلن جرمنی سے بھجوایا ہے. وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ جو والدین 17-18 سال کی عمر سے کم بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ پھر وقف نو کے نصاب میں یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ 10 سال سے 11 سال کے بچے 5 روزے رکھیں اور 11 سے 12 سال کے بچے 7 روزے رکھیں. اسی طرح ناصرات کے نصاب میں بھی رکھا جاتا ہے کہ 2 روزے رکھیں. براہ کرم وضاحت فرما دیں تاکہ غلط فہمی دور ہو سکے. اسی قسم کا سوال مونس سردار احمد محمود صاحب نے جرمنی سے بھجوایا ہے جو 11 سال کے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کیا میں رمضان میں 1 یا 2 روزے رکھ سکتا ہوں. منیر صاحب آپ بتا دیں اس کے بارے میں. میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اقتباس پیش کر دیتا ہوں، اس سے سارا مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن بچوں کے سینے چھوٹے اور کمزور ہوں ان کو روزوں پر مجبور کرنا بلکہ ان کو روزے رکھنے دینا بھی درست نہیں. ہاں 15 سال کی عمر سے ان کو عادت ڈلوانی اور مشق شروع کروانی چاہیے، خواہ ان کے قوا شہوانی 12 برس کی عمر سے ہی بلوغت کو پہنچ گئے ہوں. پھر بھی حضرت صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ 15 سال سے مشق شروع کروانی چاہیے. اور جب غالباً جس سے کہ پہلے آ چکا ہے یہ بھی تو وہی ہوگا نا، مختلف علاقوں میں آب و ہوا وہ تو ہے ساری بات. بچے کے بڑھنے کی عمر ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر اس طرح کا بوجھ پڑ جائے گا تو اس کے خواب بڑھنے جو ہیں وہ رک جائیں گے. اور پھر دوسری بات وہی ہر علاقے کا موسم وہ سب اس کی بلوغت کی عمر کی بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. دوسرے اقتباس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کئی ہیں جو چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے ہیں، حالانکہ ہر ایک فرض اور حکم کے لیے الگ الگ حدیں اور الگ الگ وقت ہوتا ہے. ہمارے نزدیک بعض احکام کا زمانہ 4 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا زمانہ 7 سال سے 12 سال تک ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا زمانہ 15 یا 18 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. میرے نزدیک روزوں کا حکم 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچے پر عائد ہوتا ہے اور یہی بلوغت کی حد ہے. 15 سال کی عمر سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور 18 سال کی عمر میں روزے فرض سمجھنے چاہیے. وہ پچھلے اقتباس والا یہ حصہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خواہ ان کے قوا شہوانی 12 برس کی عمر سے ہی بلوغت کو پہنچ گئے ہوں، پھر بھی 15 سال کی عمر ہی ہے جو اس میں عادت ڈلوانی چاہیے اور اس کے بعد 18 سال پہ فرضیت شروع ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا تھا مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے. پھر آپ فرماتے ہیں بچوں کی صحت کو قائم رکھنے اور ان کی قوت کو بڑھانے کے لیے روزہ رکھنے سے انہیں روکنا چاہیے. اس کے بعد جب ان کا وہ زمانہ آ جائے جب وہ اپنی قوت کو پہنچ جائیں جو 15 سال کی عمر کا زمانہ ہے تو پھر ان سے روزے رکھوائے جائیں اور وہ بھی آہستگی کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ سارا مہینہ رکھوا دیں، نہیں، پہلے سال جتنے رکھیں دوسرے سال ان سے کچھ زیادہ اور تیسرے سال اس سے زیادہ رکھوائے جائیں. اس طرح بتدریج ان کو روزے کا عادی بنایا جائے. پھر ایک اور اقتباس ہے، وہ فرماتے ہیں وہ بچہ جس کے قوا نشو و نما پا رہے ہیں اور آئندہ 50-60 سال کے لیے طاقت کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں اس کے لیے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں ہو سکتا، مگر جس میں طاقت ہے اور جو رمضان کا مخاطب ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ کا مرتکب ہے. تو وہ بچے تو رمضان کے مخاطب ہی نہیں ہیں، وہ ابھی تو ان کی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، ان کے قوا بڑھ رہے ہیں، نشو و نما پا رہے ہیں، اس لیے بے شک ان کی بلوغت کی عمر کو بھی پہنچ چکی ہوں صلاحیتیں، تب بھی 15 سال سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بتدریج ان کو اس کی مشق کروانی شروع کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد 18 سال سے فرضیت اس پہ ہوگی. قوا کے لحاظ سے تو بعض دفعہ بچپن میں ویسے انسان توجہ نہیں دیتا ہے لیکن وہ اپنی طرف سے مشقت کرتا ہے، لیکن جب بڑی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ قوا جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں، گھٹنے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ تو بڑی واضح ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. باقی رہ گئی بات ان کی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نصاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک کیا کہتے ہیں غلطی ہے جس کی درستی انشاءاللہ ہو جائے گی. وہ یہ اسی حضرت مسلم موعود کے ان فتاویٰ کی روشنی میں ہی وہاں بھی اس کو ہونا چاہیے درج، اور وہ انشاءاللہ حضور کی اجازت سے وہ ہو جائے گا.
میرے خیال یہ مونس سردار احمد صاحب کو بھی واضح ہوگی اب بات. سوال ہے کہ اعتکاف 20ویں روزے کی فجر سے شروع ہوتا ہے، یہ ختم کس طرح اور کب ہوتا ہے؟ بھائی صاحب، یہ شوال کے چاند کے ساتھ، جس کو ہم عید کا چاند بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے. اور جب شوال کا چاند طلوع ہو جائے تو اعتکاف کا جو وقت ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد عموماً جو اعتکاف بیٹھنے والے احباب ہیں وہ نماز مغرب ادا کر کے پھر اس کے بعد اپنے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں. جہاں جتنے جانا ہوتا ہے وہ اعتکاف کی جگہ چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے. تو شوال کے چاند کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے. اگلا سوال کینیڈا سے پیس ولیج سے سجاد احمد ملک صاحب نے بھجوایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر جہاں چند احمدی گھرانے ہیں انہوں نے کسی گھر میں نماز سینٹر بنایا ہوتا ہے جہاں نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، کیا وہاں نماز تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے. اگر جماعتی انتظام کے تحت ہے وہ نماز سینٹر تو تراویح پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی روک نہیں ہے. اگلا سوال بشیر احمد صاحب سرویا نے کیلگری کینیڈا سے بھجوایا ہے کہ کیا معتکف جو جماعتی عہدیدار ہو تو دوران اعتکاف مجلس عاملہ وغیرہ کی میٹنگ میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مجلس عاملہ کی میٹنگ بہت ضروری ہے. یہی سمجھ رہے ہیں، لگ تو یہی رہا ان کی بات سے، لیکن مصنون اعتکاف جو ہے وہ اس کا ثواب اور اس کی ذمہ داریاں تو نہیں پوری ہو سکیں گی. اس لحاظ سے مطلب احتراز کرنا جو ہے اس میں شامل ہونے سے بچنا جو ہے نا وہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تو چند دن ہے، میٹنگیں سارا سال ہوتی رہیں گی. ان چند دنوں میں اگر وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو کلیتاً انہوں نے منقطع کیا تھا دنیا سے، تو ان کو منقطع ہی رہنا چاہیے اور عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ مجلس عاملہ کی میٹنگ یا اور دوسرے کام. اگلا سوال بھی وہ اس سے ملتا جلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز تراویح کی ادائیگی اور اعتکاف کا انتظام اور اس میں درس بھی ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پر ہو، تو کیا معتکفین نماز تراویح کی ادائیگی یا درس سننے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے اس جگہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کہ جمعہ تو فرض ہے، جمعے کے لیے تو جا سکتے ہیں اگر ایسا انتظام کیا گیا ہو جماعتی طور پہ، لیکن باقی چیزیں نفلی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کے سنی جائیں یا وہاں جا کے ان میں شامل ہوا جائے. وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر تو وہاں جماعتی انتظام ہے اور وہ سینٹر ہے یا چھوٹی مسجد ہے یا جیسے بھی ہے، تو وہاں پہ اور بھی ان کے ساتھی ہوں گے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں، ایسے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے، تو وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح، اور اس کے علاوہ درس وغیرہ کا بھی اگر انتظام ہے تو سن سکتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اپنا بیٹھ کے. اور اس کی وجہ سے ان کو اپنی مسجد چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، کل کو پھر اور بھی بہت ساری باتوں سے وہ کہیں گے دوسرے شہر میں بھی ہو جائے گا. ہاں جی، وہ تو جتنی وسعت دیں گے وہ ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کم سے کم وہاں تو یہ آتا ہے کہ حوائج ضروریہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو معتکف یعنی وہ جگہ جہاں اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے اس سے باہر تشریف لاتے تھے. باقی زیادہ سے زیادہ وقت انقطاع، کلیتاً انقطاع، جو ہر چیز کو انسان چھوڑ دے اس میں ہونا چاہیے. اور میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جا کے عبادت کرنا وہ اس کی غالباً سب سے اعلیٰ عرفہ شکل ہے، اور اس میں چند دن کا زیادہ لے کے آپ چلے جاتے تھے اور جا کے وہاں دنیا معافیہ سے بالکل منقطع ہو کے کوئی اس کی نہیں رہتی تھی اور عبادت میں مشغول رہتا. وہ ہے اعتکاف کی اصل روح اور شکل، وہ ہونی چاہیے. کہ اس میں بلکہ حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے سین میں مختلف خیمے لگائے گئے، معتکف بنائے گئے، تو حضور نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ آپ اونچی اونچی نہ دعائیں کیا کرو یا جس سے گریہ گزاری جس سے دوسرے کے جو توجہ اللہ ہے یا عبادت ہے اس میں خلل پیدا ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی اور کوئی توجہ نہ خود کسی کی طرف کریں نہ کوئی کسی میں حرج ہو. مجھے ابھی پچھلے دنوں اس طرح ایک سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ان کے کوئی عزیز اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے وہ ہم اصل میں دوپہر کو ذرا ادھر اس کے پاس جانا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے وہ ذرا ابھی شروع کے دن ہے نا ذرا. میں نے کہا عجیب بات ہے، اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ بالکل نظر ہی نہ آئیں اسے، تاکہ اس کو یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں اعتکاف پہ، اور کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے اس کو اپنی ہمتاً پوری توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ذکر الہی کی طرف ہو، عبادت کی طرف ہو. تو یہ جو اس قسم کے مشاغل ہیں یہ اس سے ہٹاتے ہیں. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی آؤٹ لائن دی ہے اعتکاف کی، وہ تو یہ ہے کہ
پاس والا بھی اتنی اس طرح نہ عبادت کرے یا تلاوت کرے کہ جو دوسرا متکف بیٹھا ہوا ہے اس کے وہ عبادت میں یا توجہ اللہ میں حارج ہو. تو جو مقصد ہے وہ اس روح کو پیش نظر رکھیں تو پھر یہ اس قسم کے سوال نہیں اٹھنے چاہیے، ورنہ تو ہر دفعہ کوئی نئی شکل بن جائے گی کہ آج میٹنگ تھی یا وہ کلوجمیہ تھا اس میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے اس روح کو سمجھیں تو پھر یہ سوال نہیں اٹھتے کہ میٹنگ میں شامل ہونا ہے یا یہ بات ہے وہ بات. اگلا سوال سلطان محمد صاحب نے جرمنی سے بھجوایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا عید کی نماز فرض ہے، اور اگر فرض ہے تو کس پر فرض ہے؟ عید کی نماز یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے. بلکہ یہ جو عید کا اجتماع ہے ایک رنگ میں مسلمانوں کی ثقافت اور دینی عظمت کا مظہر ہے، اس لیے اس میں مرد، عورت اور بچے سبھی شامل ہوتے ہیں. تو نبی کے وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. اس کی روایت حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سب لوگ، عورتیں، بچے عید پر جائیں، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی عید اور اس کی دعا میں شامل ہونے کا حکم ہوتا تھا. اگر نماز تو نہیں پڑھ سکتی تھیں لیکن ان کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی آئیں. البتہ وہ نماز میں شامل نہیں ہوتی تھیں، بلکہ اتنا تاکیدی ارشاد اس بارے میں نبی کے وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی لڑکی کے پاس اوڑھنی نہ ہو، جو سب پہ اس نے دوپٹہ چادر لینی ہے وہ نہ ہو، تو وہ کسی سہیلی سے مانگ لے، لیکن عید پہ ضرور جائے. تو اگرچہ یہ نماز فرض نہیں ہے لیکن اس کے پڑھنے کی اتنی نبی کریم نے تاکید کی ہے، اور خصوصاً عورتوں کو بھی کیا ہے، جبکہ فرض نمازوں میں عورتوں کا مسجد میں آنا لازمی ضروری نہیں ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی تاکید کی ہے، اور ان عورتوں کو بھی تاکید کی ہے جن پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، حائضہ عورتیں ہیں، کہ آئیں، بیٹھیں، دعاؤں میں شامل ہوں، ذکر الہی میں شامل ہوں، خطبہ سنیں. تو اس کی اس لحاظ سے بڑی تاکید ہے کہ ایک اجتماعی جو ہے پروگرام ہے، اور اس میں جو مسلمانوں کی دینی شان ہے، دینی عظمت ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ نماز فرض نہیں ہے. اس لیے اگر یہ نماز کسی کی رہ جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے پھر علیحدہ پڑھنی لازمی نہیں ہے. ملک شمیم صاحب کینیڈا سے پوچھتے ہیں کہ کیا عید کی نماز اکیلے پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی. بالکل نہیں. اگر کسی وجہ سے عید کی نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کی جا سکی، مثلا شدید بارش ہے یا طوفان ہے، تو کیا بعد از دوپہر جب موسم قدر بہتر ہو نماز عید پڑھی جا سکتی ہے، یا اس کی ادائیگی کی کوئی دوسری صورت ہوگی؟ بعد از دوپہر تو نہیں، اس کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے ہے. اگر جس دن عید ہے، اگر زوال سے پہلے موسم کی شدت یا طوفانی موسم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی یہ نماز عید نہیں پڑھی جا سکی، تو پھر زوال کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی. پھر یہ اگلے دن نماز عید الفطر اگلے دن زوال سے پہلے پڑھی جائے گی. تو نماز جو عید الفطر ہے یہ 2 دن تک جا سکتی ہے، اور جو عید الاضحیٰ ہے یہ 3 دن تک جا سکتی ہے. عید الاضحیٰ اگر پہلے 2 دن کسی وجہ سے زوال سے پہلے نہیں پڑھی جا سکی تو تیسرے دن بھی زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وقت اس کا زوال سے پہلے ہے، اس کے بعد نہیں ہے. سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو عید کی نماز کی دوسری رکعت ملتی ہے اور اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت مکمل کرنی ہے، کیا یہ اس کی دوسری رکعت ہوگی یا پہلی؟ نیز اس 1 رکعت میں جو اس نے اب اکیلے پڑھنی ہے 7 یا 5 تکبیرات جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ زائد ہوتی ہیں کس طرح کہی جائیں گی؟ اس کے اندر اب 2 سوال ہیں، ایک یہ کہ یہ پہلی رکعت ہوگی یا دوسری. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو تکبیرات ہیں وہ کس طرح کہی جائیں گی، کیونکہ اگر وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو اس نے امام کے ساتھ جو رکعت ادا کی ہے وہ دوسری رکعت ہے. جو رکعت امام کی ہے وہی اس کی ہے، وہ امام کے تابع ہے. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ صلو ما ادرکتم واتموا ما فاتکم، کہ جب تم نماز میں شامل ہو تو جو حصہ تمہیں ملے وہ تم امام کے ساتھ پڑھ لو، جو باقی رہ جائے وہ بعد میں پورا کرو. اب اس کا جو باقی حصہ رہا ہے وہ پہلی رکعت رہی ہے جو پڑھ نہیں سکا. اب جو وہ بعد میں پڑھے گا تو اس کی پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت وہ امام کے پیچھے پڑھ چکا ہے. اب رہا یہ سوال کہ جو تکبیرات ہیں 7 اب اس نے اس میں شامل تکبیرات ہیں 7 وہ کس طرح کہے گا. تو اس کا یہ طریق ہے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے، جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو بغیر ہاتھ اٹھائے اپنے منہ میں جس طرح سے باقی نماز ادا کرنی ہے آہستہ آواز کے ساتھ 7 تکبیرات کہے گا. اس کے بعد پھر وہ جو سورہ فاتحہ پڑھ کے اور کوئی قرآن کریم کا حصہ پڑھ کے تو پھر وہ باقی بات مکمل کرے گا. تو خاموشی کے ساتھ اپنے منہ میں 7 تکبیرات کہے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ اس کا سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ عید کے لیے آنے
اور عیدگاہ سے واپس جانے کے لیے مختلف راستے اختیار فرمایا کرتے تھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں جو حکمت نظر آتی ہے، مختلف حکمتیں ہیں. نبی کی ایک تو نبی کی سنت ہے جو جس پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، بات برکت ہے. اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ جو مسلمانوں کا تہوار ہے، چونکہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ اس میں مسلمانوں کی عظمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کرنا مقصود ہے، کہ یہ جو مسلمانوں کی جو عظمت ہے، شان ہے، وہ بھی ظاہر ہو. تو ایک یہ وجہ ہے کہ مختلف رستوں سے احباب جاتے ہیں، دوسرے رستوں سے آتے ہیں، تاکہ مختلف جگہوں پر یہ جو عظمت ہے وہ شان ہے ظاہر ہو. پھر دوسرا یہ ہے کہ باہمی ملاقاتوں کا جو خوشی کا موقع ہے وہ زیادہ میسر آئے. ایک رستوں سے جائیں گے سلام کرنے کا، احباب کو، دوستوں کو موقع ملے گا. دوسری طرف سے آئیں گے ان سے بات کرنے کا، سلام کرنے کا، عید مبارک وغیرہ کا موقع ملے گا. ایک حکمت ہے. تیسرا یہ ہے کہ دونوں راستوں پر جو لوگ آباد ہیں، کیونکہ نبی کے وسلم کا وجود ایسا مبارک تھا کہ ان حضور پہ نظر ڈالتے ہی لوگ برکت حاصل کرتے تھے. تو یہ بھی تھا کہ دونوں رستوں سے جتنے زیادہ سے زیادہ اس مبارک وجود سے لوگ برکت حاصل کر سکتے ہیں وہ برکت حاصل کریں، عید بھی ملیں، سلام بھی کریں، نظر بھی ڈالیں اس وجود پر. ایک یہ ذریعہ تھا. چوتھا ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ ایسا تہوار ہے جس میں غربا کی بہت مدد کی جاتی ہے، ان کو تحائف دیے جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں خوراک وغیرہ دی جاتی ہے، اس کی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے. تو دونوں رستوں میں جو آباد غربا ہیں یا موجود ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر ایک ہی رستہ ہو تو ایک حصہ بہرحال ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مبارک دن سے فائدہ اٹھائیں اور اس جو مبارک وجود تھا آپ کا اس سے برکت حاصل کریں، اس سے فیض یاب ہوں. پر اور بھی حکمتیں ہوں گی، چند ایک جو سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اگلا سوال عقیلہ نوید صاحبہ کا ہے کہ جو شخص تاخیر سے پہنچے یا کسی اور وجہ سے عید کی نماز نہ ادا کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ گناہ گار ہوگا اور کیا اس کے لیے کوئی قضا ہے؟ اگر تو عمدن اس نے تاخیر کی ہے تو پھر بہرحال نماز چھوڑی ہے تو یقینی بات ہے، پھر تو بہرحال وہ گناہ گار ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا راستہ چلا ہے، ٹریفک زیادہ تھی، نہیں پہنچ سکا، یا کوئی ایسی وجہ ہوئی کہ وہ اپنی نیت کے مطابق وہ گھر سے چل رہا ہے، روانہ ہوا وقت پر لیکن شامل نہیں ہو سکا، نماز نکل گئی، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اور نماز کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ اکیلے پڑھی نہیں جا سکتی. تو بہرحال اس کو ختم ہو گئی، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا نماز عید سے پہلے یا بعد میں نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ نبی کی وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہی طریق تھا کہ جب عیدگاہ پہنچتے تھے تو صحابہ نماز کا انتظار فرماتے تھے، کوئی نوافل ادا نہیں کرتے تھے. اور عید کے بعد بھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوافل ادا نہیں فرماتے تھے. نہ اس کے لیے اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، نہ اس سے پہلے نوافل ہے، نہ بعد میں نوافل ہے. اگلا سوال ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عید الفطر کے روز کچھ کھا پی کر نماز عید کے لیے جایا جائے اور عید الاضحیٰ یعنی قربانیوں کی عید کے روز بغیر کھائے عید پڑھنے جایا جائے اور واپس آ کر کھایا پیا جائے، اس کی کیا حکمت اور وجہ ہے؟ تو یہ کہ ایک تو یہ آسم کی سنت ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے والد بریدہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن، عید الفطر کے دن عید کے لیے کچھ کھائے بغیر نہ جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے. عید الفطر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ماہ تک مسلسل بھوکے پیاسے رہنے اور اس کے بعد اس کے علاوہ دیگر جائز باتوں کو بھی روزے کی وجہ سے چھوڑنے کے نتیجہ میں ایک مہینے کے بعد خوشی کا دن آتے ہیں. تو اس خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے پر شکرانے کے طور پہ خوشی کا اظہار کرنے کی خاطر کچھ کھاتے پیتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اور عید الاضحیٰ میں چونکہ قربانی مین اس کا مقصد ہوتا ہے، سب سے بنیادی مقصد، تو قربانی جو اس دن کی خصوصیت ہے اس کا گوشت کھانے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ اس کا اس دن کی جو ابتدا نماز کے علاوہ ابتدا مطلب جو ہے یا کھانے پینے کے لحاظ سے جو ابتدا ہے وہ اس چیز سے ہو جو اللہ کی خاطر پیش کی گئی ہے. دونوں چیزوں میں اللہ کی رضا دراصل مقصود تھی اور اسی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریق اختیار فرمایا تھا اور صحابہ بھی اسی کے مطابق عمل کرتے تھے.
تو اصل میں آنسم کی سنت ہے، اور سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ اس کی اپنی ایک برکت ہے اور ثواب کا موجب ہے۔ اس میں ضمن صاحب یہ بھی بعض ذہنوں میں سوال ہے کہ جو قربانی خود نہیں کر رہا، کیا اس کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ واپس آ کے کھائے، یا وہ کچھ کھا پی سکتا ہے اس پہ؟ یعنی اس طرح کی پابندی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، پابندی کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا، یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس دن کچھ بھی نہیں کھا کے جانا، کہ اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے کھا کے جانا چاہتے ہیں ہمیشہ کھا کے جائیں، لیکن آنسم کی سنت یہ تھی کہ وہ پسند فرماتے تھے کہ اس دن جو کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہے اس کے گوشت سے ہی اپنے کھانے پینے کے اور دن کے جو دیگر مشاغل ان کا آغاز ہو۔ اور صحابہ میں سب کو چونکہ وہ تقسیم ہوتا تھا، اور اکثر وہ آنسم کی قربانی سارے صحابہ کی طرف سے ہوتی تھی جو سب اس میں شامل ہوتے تھے۔ آج کا آخری سوال ہے کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا جمعہ پڑھنا بھی ضروری ہے یا اسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ نیز کیا جمعہ نہ پڑھنے کی صورت میں نماز ظہر پڑھی جائے گی یا یہ بھی چھوڑی جا سکتی ہے؟ میر صاحب آپ اس کے بارے میں بتا دیں۔ اس سلسلے میں دونوں تین قسم کی روایات آتی ہیں۔ جمعہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے، جمعہ چھوڑ کے ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اور تیسری جو ہے اس میں جمعہ چھوڑ کے ظہر چھوڑ کے سیدھی عصر کی نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اور تینوں طرح عمل مختلف وقتوں میں ہوا ہے، جماعت میں بھی ہوا ہے، اور آنسم کے زمانے میں کی چونکہ روایات ہیں اس زمانے میں ملتا ہے ان کا۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ جب جمعہ اور عید جمع ہو جائیں تو اجازت ہے کہ جو لوگ چاہیں جمعے کی بجائے ظہر کی نماز ادا کر لیں، مگر فرمایا ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے۔ اس روایت پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اظہار فرمایا کہ کل بھی میرے پاس ایک مفتی صاحب کا فتویٰ آیا تھا کہ بعض دوست کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز ہو جائے تو قربانیوں میں ہم کو سہولت ہو جائے گی، اور انہوں نے اس قسم کی حدیثیں لکھ کر ساتھ ہی بھجوا دی تھیں۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، جمعہ اور عید جب جمع ہو جائیں تو جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ہم تو وہی کریں گے جو رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی جمعہ کی بجائے ظہر پڑھنا چاہے تو اسے اجازت ہے، مگر ہم تو جمعہ ہی پڑھیں گے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو شخص چاہے آج جمعہ کی بجائے ظہر پڑھ لے، مگر جو ظہر پڑھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں کہ میں بھی جمعہ نہ پڑھوں؟ میں تو وہی کروں گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعہ ہی پڑھیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہمارا رب کیسا سخی ہے کہ اس نے ہمیں دو عیدیں دیں، یعنی جمعہ بھی آیا اور عید الاضحیٰ بھی آئی، وہ عید الاضحیٰ کا موقع ہوگا اس لحاظ سے حضور فرما رہے، اور اس طرح دو عیدیں خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے جمع کر دیں۔ اب جس کو دو چوپڑی ہوئی چپاتیاں ملیں وہ ایک کو رد کیوں کرے گا؟ وہ تو دونوں لے گا، سوائے اس کے کہ اسے کوئی خاص مجبوری پیش آ جائے، اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو کر ظہر کی نماز پڑھ لے، جمعہ نہ پڑھے، تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ اس پر تان کرے، اور اگر بعض لوگ ایسے ہوں جنہیں دونوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق ہو تو دوسرے کو نہیں چاہیے کہ ان پر اعتراض کرے اور کہے کہ انہوں نے رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ایک جو جمعہ پڑھنے والی روایت ہے اور اس پہ تبصرہ حضرت مسلم موعود کا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ جائز ہے کہ جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، اور اس پر یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہر امر میں سہولت کو مد نظر رکھا ہے، اس لیے ایک دن میں دو ایسے اجتماع جن میں دور دور سے لوگ آ کر شامل ہوں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر لوگ برداشت نہ کر سکیں تو جمعہ کی بجائے ظہر پڑھ لیں۔ بہرحال اصل غرض شریعت کی یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے اکٹھے بیٹھ سکیں، کیونکہ اسلام صرف دل کی صفائی کے لیے نہیں آیا، اسلام قومی ترقی اور معاشرت کے ارتقاء کے لیے بھی آیا ہے، اور قوم اور معاشرت کا پتہ بغیر اجتماع میں شامل ہونے کے نہیں لگ سکتا۔ تیسری جو صورت بیان کی تھی کہ اگر جمعہ اور عید اکٹھے ہو جائیں تو عید کی نماز کے بعد نہ جمعہ پڑھا جائے اور نہ ظہر، بلکہ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے،
اس سلسلے میں جو روایت ملتی ہے وہ ہے حضرت عطا بن ابی رباح۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جمعہ اور عید الفطر دونوں ایک دن میں اکٹھے ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے دونوں کے لیے 2 رکعتیں دوپہر سے پہلے پڑھی اور اس کے بعد عصر تک کوئی نماز نہ پڑھی، یعنی اس دن صرف پھر نماز عصر ہی ادا کی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار اس روایت کے مطابق عمل کیا اور عید کی نماز کے بعد عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تو یہ ہے اس سوال کے جو مختلف شکلیں بنتی ہیں، تینوں جائز ہیں، یعنی جمعہ اور عید دونوں وہ بھی پڑھی الگ الگ، اور جمعہ کو عید کے ساتھ ہی ملا کے اکٹھے پڑھ لیا اور ظہر بعد میں پڑھ لی، اور تیسرا یہ کہ جمعہ اور عید یا ظہر سب اکٹھے ہو گئے تو پھر تیسری پہ عصر پہ چلے گئے اور عصر کی نماز پڑھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سوالات جو ہمیں ملے ہوئے تھے ان کے جوابات دیے گئے، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس رمضان المبارک کے دوران جن سوالات کے جوابات دیے گئے ان سے کافی حد تک آپ کی تسلی ہوگی، لیکن اس بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہو تو اس کے لیے بہرحال مرکز میں روا لکھنا ضروری ہوتا ہے، تمام حالات لکھنے ہوتے ہیں، وہاں سے باقاعدہ فتویٰ لکھ کر آتا ہے اور وہی بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ اب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے چند روز جو باقی ہیں ہمیں مزید اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔